कहानी अप में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक कंप्लीट नावल आपके लिए जिसका नाम है कीमिया गिर, राइटर निगहत सीमा। तो फिर सुन लीजिए। ज़िक्र के लिए तवज्जो का होना ज़रूरी है खानम बीबी, तवज्जो ना हो तो ज़िक्र बेमायनी है। अब्दुल रहमान सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए ज़रा देर को उसके पास रुका था, वो जिसकी नज़रें टीवी पर थीं और हाथ तस्बीह के दानों को तेज़ी से नीचे गिरा रहा था। इसका तस्बीह पर चलता हाथ यकदम साकित हुआ। पेशानी पर पसीने के कतरे चमके, नदामत के कतरे। वो तो ऐसी ही थी, टीवी देखते, रेडियो सुनते या कोई और काम करते, यूं ही अपनी तस्बीहात पूरी करती थी। वक्त की बचत, एक वक्त में दो काम। अब्दुल रहमान की नज़रें उसके साकित हाथ पर थीं। तवज्जो क्या है खानम बीबी, अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर देना, जिसका जिक्र लबों पर है, हर तरफ से गाफिल होकर सिर्फ उसको पुकारना, ना ये कि नज़रें और कान टीवी की तरफ हों और हाथ बस महज दाने गिराए जा रहे हों। ये जिक्र तो ना हुआ बीबी, ये तो गिनती हुई ना, महज गिनती। ये सरजनिश थी, नसीहत थी या क्या? लेकिन दिलजुबा खानम ने माथे पर चमकते पसीने के कतरों को बाएं हाथ की पुश्त से पोंछा और अब्दुल रहमान अहमद के लबों के गोशों में एक मुबहम से मुस्कुराहट नमूदार होकर मादूम हो गई। जिक्र के पौधे को भी तवज्जो के पानी की ज़रूरत होती है बीबी। अब्दुल रहमान ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, ऐसे ही जैसे बाग के पौधों को ज़रूरत होती है, तवज्जो का पानी ना मिले तो जल्दी मुरझा जाते हैं, ऐसे ही तवज्जो ना हो आपकी तो इस तक रसाई नहीं होती। बात मुकम्मल करके वो रुका नहीं था और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसकी नज़रों ने आखिरी सीढ़ी के बाद इसे गुम होते देखा, फिर एक गहरा सांस लिया, उठी और टीवी बंद किया। अभी इसकी तस्बीहात रहती थी, लेकिन इसका दिल उचाट हो गया था। उसकी आदत थी ज़ोहर की नमाज के बाद वो कुछ देर के लिए टीवी लगा लेती थी और टीवी पर जो भी प्रोग्राम हो रहा होता तस्बीह पढ़ते हुए देखती रहती। भले इसकी इस प्रोग्राम में दिलचस्पी हो या ना हो, इसके घर में टीवी आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। यूँ तो पाकिस्तान में टीवी की नशरियात शुरू हुए काफ़ी अरसा हो गया था, लेकिन उन्होंने चंद माह पहले ही छोटी के बेहद इसरार पर अम्मा की कमेटी निकलने पर ख़रीदा था कि छोटी शाम होते इधर उधर किसी भी घर में टीवी देखने चली जाती थी। टीवी रखने के लिए बरामदे की दीवार पर ख़ास तौर पर रैक लगवाया गया था और लकड़ी के इस रैक पर 13 इंच का टीवी रख दिया गया था, क्योंकि छोटे कमरे में बमुश्किल 3 चारपाइयाँ और इन तीनों बहनों का सामान आता था। बड़ी की अगरचे शादी हो गई थी, लेकिन जब भी मैं क्या आती इधर ही रहती थी। दूसरा कमरा कुछ बड़ा था, जिसमें बिस्तरों वाली बड़ी जस्ती पेटी के अलावा हमीद और रहीमा सोते थे। एक हाल नुमा कमरा था जिसका एक दरवाज़ा गली की तरफ खुलता था। इस कमरे में पर्दा लगाकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। गली की तरफ एक काउंटर था, जिसके पीछे बड़े से स्टूल पर हमीदा बैठकर ग्राहकों से कपड़े लेता था। दाईं तरफ वाले लकड़ी के शेड पर धुले हुए कपड़े पैक हुए रखे होते और बाईं तरफ वाले शेड पर नए धुलने के लिए आने वाले कपड़े होते, जिन्हें निशान लगाकर रहीमा पर्दे के दूसरी तरफ वाले हिस्से में ले जाती थी। यूँ टीवी के लिए बरामदे में ही जगह बनानी पड़ी थी। बरामदा और सहन काफ़ी कुशादा थे। बरामदे में 2-3 चारपाइयाँ, मोढ़े, 2-3 कुर्सियों के अलावा एक बड़ी लकड़ी की मेज़ थी, जिस पर कपड़े इस्त्री किए जाते थे। मेज़ पर मोटे कंबल के ऊपर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। सहन में बरामदे से मलहक बावर्ची खाना था, जो काफ़ी बड़ा था। आमतौर पर खाना वहीं बैठकर खा लिया जाता था। ज़मीन पर एक तरफ गद्दा बिछा था। सर्दियों में रहीमा साथ साथ गरम गरम रोटी पकाती जाती और वो साथ साथ खा लेते थे। अलबत्ता गर्मियों में खाना ज़्यादातर बरामदे में ही खाया जाता। ये रात को सहन में बरामदे में छत का पंखा लगा हुआ था, जबकि गर्मियों में सहन में टेबल फैन लगा बाहर चारपाइयाँ बिछा दी जाती थी। ऊपर छत पर भी एक खुला कमरा था, जिसमें थोड़ा बहुत काठ कबाड़ पड़ा था। टूटी चारपाइयाँ, एक टूटी फूटी लकड़ी की तिपाई और ऐसी चीज़ें जिन्हें अब्दुल रहमान अहमद के आने पर कबाड़ियों को फ़रोख्त करके कमरा अब्दुल रहमान के रहने के काबिल बना दिया गया था। ऊपर चूँकि सिर्फ एक ही कमरा था, इसलिए अब्दुल रहमान के आने से पहले ऊपर एक गुसल खाना भी बना दिया गया, जिसे हाजी साहब ने बनवाया था कि ऊपर वाले कमरे को किराए पर देने का मशवरा भी हाजी साहब ने ही हमीदा को दिया था। इसके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो ऊपर का हिस्सा रिहाइश या किराए के काबिल करवा सकता, सो ये जिम्मेदारी हाजी साहब ने अपने ज़िम्मे ले ली कि नील गरों की गली में सब एक दूसरे के दुख सुख ऐसी बांट लिया करते थे। इस रोज़ हाजी साहब इसकी दुकान के पास से गुजरते हुए रुके थे।
میرے بھائی گھر سے کپڑے لے لینا اور یہ بتاؤ کام کیسا چل رہا ہے؟ کیا بتاؤں حاجی صاحب، جب سے بازار میں واشنگ مشین آئی ہے کام آدھا بھی نہیں رہا۔ آپ جیسے مہربانوں کی وجہ سے روٹی پانی کا خرچہ نکل رہا ہے، لیکن بہت مشکل ہے۔ 3 بیٹیوں کا بوجھ ہے، ایک کو تو جیسے تیسے کر کے اپنے گھر کا کیا، 2 بھی ہیں، تیسری کا بھی کچھ میں نہیں کرنا ہوگا کہ بیوہ بہن اکیلی تو اس کے بیاہ کا سارا بار نہیں اٹھا سکتی۔ ٹھیک ہے میں نے اسے اپنی بے اولاد بہن کو چھوٹی عمر میں دے دیا تھا، لیکن بیٹی تو میری ہے نا۔ حمیدے کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ سال بھر پہلے بڑی بیٹی کی شادی کر دی تھی، دوسرے نمبر والی بیٹی بہن کو دی ہوئی تھی۔ سوچ رہا ہوں کوئی اور کام کر لوں، آپ ہی کوئی مشورہ دیں کیا کروں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا کیا کروں۔ چلو اس کے متعلق سوچتے ہیں، لیکن ابھی تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اوپر تمہارا چھت والا کمرہ تو خالی پڑا ہے، اسے کرائے پر چڑھا دو۔ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہیں کوئی کرائے پر جگہ خالی ہو تو۔ حاجی صاحب اوپر تو بس ایک کمرہ ہی ہے، نہ باورچی خانہ نہ غسل خانہ، خالی خولی کمرہ، بھلا کون کرائے پر لے گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جو اوپر کچھ پیسہ خرچ کر سکوں، جو کماتا ہوں خرچ ہو جاتا ہے۔ حمید نے حاجی صاحب کی تجویز اسے پسند تو آئی تھی، اس کے لیے پیسہ چاہیے تھا۔ ابھی تو بڑی کی شادی پر جو ادھار چڑھا تھا وہ بھی نہیں اتار پایا تھا، اس کی تم فکر نہ کرو، کرتے ہیں کچھ۔ حاجی صاحب نے اسے تسلی دی تھی اور پھر انہوں نے اوپر والے حصے میں غسل خانہ وغیرہ بنوا دیا تھا۔ کمرے کے آگے چھوٹا سا برآمدہ تھا جہاں شیڈ وغیرہ بنوا کر چھوٹا سا باورچی خانہ بھی بن گیا تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں صحن سے ہی تھیں۔ گھر میں جوان بچیاں امیدیں ایسے کیسے کسی غیر کو گھر میں آنے دیں؟ اب بھلا جو کرائے پر گھر لے گا صحن میں سے ہی ہو کر اوپر جائے گا نا، چھت سے تو گلی میں چھلانگ نہیں لگائے گا۔ رحیمہ اوپر والا کمرہ کرائے پر دینے کے حق میں نہیں تھی، لیکن جب حاجی صاحب نے عبد الرحمن کا بتایا کہ اچھا شریف لڑکا ہے، نمازی پرہیزگار، یہاں کیا اسکول میں استاد لگ کر آیا ہے کسی دوسرے گاؤں سے، آج کل میری دکان کے ملازم لڑکے کے پاس رہ رہا ہے، اس کا جاننے والا ہے، گھر ڈھونڈ رہا ہے، 2-3 ہزار جو بھی دے گا کچھ ہاتھ سوکھا ہو جائے گا تمہارا۔ حمیدہ اور رحیمہ متذبذب سے تھے کہ ایک طرف چند پیسے ہاتھ میں آ جانے کا لالچ تھا، دوسری طرف اکیلے انجان لڑکے کو گھر میں رکھنے کو دل نہ مانتا تھا۔ لیکن جب رحیمہ نے عبد الرحمن کو دیکھا اور اس کا اتا پتہ پوچھا تو مان گئی۔ عبد الرحمن تو اس کے میکے کے گاؤں کا تھا۔ لو خانوں کے ابا، یہ تو اپنا ہی بچہ نکلا، اپنے مولوی عبد الخالق صاحب کا پوتا ہے۔ میرے ابا اور اس کے دادا نے ایک ہی مدرسے سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی، بڑا یارانہ تھا ان کا۔ اور یوں عبد الرحمن اپنا بستر بند اور ایک اٹیچی کیس اٹھا کر ان کے گھر آ گیا تھا۔ کھانا وہ باہر ہی کہیں ہوٹل میں کھاتا تھا، دستک دے کر گھر میں آتا، نگاہیں جھکا کر اوپر چلا جاتا، جب نیچے آنا ہوتا تب بھی آواز دے کر آتا تھا۔ اسے یہاں رہتے ہو 7-8 ماہ ہو گئے اور اب تو اس کی حیثیت گھر کے ایک فرد کی سی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار رات کو حمیدے کے بلانے پر وہ نیچے صحن میں آ کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا اور رحیمہ کے اصرار پر کھانا بھی کھا لیتا۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ چھوٹی انجم کو حساب بھی پڑھا رہا تھا۔ رحیمہ نے اس سے کہا تھا کہ چھوٹی کا حساب بہت کمزور ہے، اس کی استانی روز کہتی ہے کہ اس کی ٹیوشن لگواؤ۔ اب اگر تمہارے پاس تھوڑا وقت ہو تو کچھ دیر اسے سمجھا دیا کرو حساب کے سوال۔ یوں وہ عصر کے بعد انجم کو پڑھانے لگا تھا۔ ایسے میں آتے جاتے اس سے بھی بات ہو جاتی تھی، کبھی وہ چائے بنا کر اس کے سامنے رکھتی تو شکریہ کہتے لمحہ بھر کے لیے نظریں اٹھاتا اور خانم کا دل جیسے ابھر ابھر کر ڈوبنے لگتا۔ وہ بمشکل ان نظروں کے سحر سے خود کو بچاتی، کبھی وہ اس کے مصروفیات کے متعلق 1-2 باتیں کر لیتا تھا۔ اب وہ اس کے دستک دینے پر اگر برآمدے میں بیٹھی کوئی کام کر رہی ہوتی تو باقی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی، وہ اٹھ کر اندر نہیں جاتی تھی، آ جائیں کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتی۔ وہ سلام کر کے خیریت دریافت کر کے نظریں جھکائے اوپر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ شکر ہے یہ نظریں جھکائے رکھتا ہے، اگر وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگے پتہ نہیں کیا ہو، شاید وہ نہ رہے، اسیر ہو جائے عبد الرحمن کی۔ عبد الرحمن جو مولوی عبد الخالق کا پوتا تھا تو رحیمہ کے جو بہت بڑے عالم اور مفتی تھے، اللہ والے، گاؤں کے لوگ تو انہیں ولی سمجھتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے، بڑا یقین تھا انہیں مولوی عبد الخالق پر کہ اگر وہ اللہ سے ان کے لیے دعا کریں گے تو ضرور قبول ہوں گی۔ رحیمہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کے نانا عبد الواحد اور مولوی عبد الخالق نے ایک ہی مدرسے سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ عبد الخالق تو بڑے عالم مفتی بن گئے اور اس کے نانا مجذوب ہو گئے، بے خودی میں گھر سے نکلتے تو مہینوں واپس نہ آتے، جب آتے تو ننگے پاؤں، کپڑے پھٹے ہوئے، داڑھی اور سر کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے،
लोग कहते थे उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कोई चिल्ला काटा था, बर्दाश्त ना कर सके और होश खो बैठे। लेकिन ये बेखुदी की कैफियत इन पर हर वक्त तारी ना रहती थी। जब तारी होती तो जैसे बैठे बैठे ऐसे ही उठकर चल पड़ते थे। वो सोचती थी वो भी अपने नाना की तरह मजज़ूब हो जाए, अल्लाह के इश्क में राबिया बसरी हो जाए। लेकिन वो एक कमज़ोर से ईमान वाली दिलरुबा खानम थी, हमीद धोबी की बेटी, जिसका दिल अब्दुल रहमान अहमद को देखकर अपनी धड़कनें खोने लगा था। जिस दिल को वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से आबाद रखना चाहती थी, इस दिल में इसकी मखलूक की मोहब्बत कमंदे डाल रही थी, और वो जितना बचना चाहती इतना ही दिल इन कमंदों में जकड़ा जा रहा था। अभी डेवड़ी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। क्या अब्दुल रहमान आया? रहीमा कपड़ों का गट्ठड़ उठाए बड़े कमरे से बाहर आई तो इसने चौंक कर उसकी तरफ देखते इस बात में सर हिलाया। बेचारा बच्चा कल से बीमार पड़ा है, पता नहीं ढंग से कुछ खाया पिया भी या नहीं। अब भला बीमारी में बाजार का कहाँ कुछ खाया जाता है। मैं खिचड़ी पका दूंगी, छोटी को ऊपर भेज कर कहलवा दो, फिर वो कुछ उल्टा सीधा ना पहले से ही खा ले। इसने कपड़ों का गट्ठड़ मेज़ पर रखा। जी, वो अभी तक इनके लफ्ज़ों में उलझी हुई थी। वैसे ही छोटी है कहाँ, अम्मा वो सो रही है। इसने लफ्ज़ों की घुम्मन घेरियों से ख़ुद को बाहर निकाला। तो जगाओ जाकर इसे और फिर कपड़ों को पानी लगा देना। तेरा अब्बा आएगा तो इस्त्री करेगा। अब्बा कहाँ गए हैं? हाजी साहब के घर गए, इनके कपड़े धुले रखे थे वही देने गए। रहीमा फिर इसी दरवाजे से अंदर चली गई जिससे आई थी। वो अंजुम को जगाने चली गई। वो तो सच में घोड़े गधे बेचकर सो रही थी। वो बमुश्किल इसे जगाकर बरामदे में आई, कपड़ों को उठाकर पानी लगाने लगी। फारिग होकर इसने फिर कमरे में जाना था। उसने अंदर झांका, अंजू फिर सो गई थी। तब हौले हौले वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर वो रुक गई। वो कमरे के बाहर कुर्सी के पोस्ट पर सर रखे, टांगे फैलाई नीम दराज था। चेहरे पर अखबार था। ये झूलने वाली आराम कुर्सी चंद दिन पहले ही नीलाम घर से ख़रीद कर लाया था। ख़रीदने तो वो मेज़ गया था, लेकिन ये कुर्सी अच्छी लगी तो ये भी ले आया। इसने हमीदे को बताया था। चंद लम्हे वो परेशान सी खड़ी रही, फिर आहिस्तगी से बोली, सुने, वो अम्मा कह रही हैं वो आपके लिए खिचड़ी बना देंगी, कुछ और मत खा लीजिएगा। उसने अखबार से चेहरे से हटाया और सीधा होकर बैठ गया। नज़रें उसकी तरफ उठी, आंखें बुखार की हिद्दत से सुर्ख हो रही थी। दिलरुबा खानम की नज़रें झुक गईं। खाला जान ने खामखा तकलीफ़ की। मैं डबल रोटी और दूध ले आया था। अब तो अम्मा पकाने लगी। अम्मा पूछ रही थी ऊपर ही भिजवा दें या नीचे आएंगे। नीचे ही आ जाऊंगा, जब हमीद चाचा आएंगे तो। वो वापस मुड़ी। खानम बीबी, इसे लगा जैसे अब्दुल रहमान ने इसे आवाज़ दी। सीढ़ियाँ उतरते हुए चंद लम्हे रुकी, फिर चेहरा मोड़ कर देखा। फिर से चेहरे पर अखबार रखे कुर्सी पर नीम दराज था। शायद मेरे कान बजे होंगे। अब्दुल रहमान जब खानम बीबी कहता तो इसे बहुत अच्छा लगता। इसका जी चाहता वो बुलाता रहे और वो सुनती रहे। खानम बीबी तो कभी किसी ने कहकर नहीं बुलाया था। अम्मा, बहनें, अब्बा सब इसे खानों कहते थे। हाँ, स्कूल कॉलेज में लड़कियां इसे दिलरुबा कहती थी। इसे अपना नाम पसंद नहीं था। आसपास स्कूल में किसी का भी ऐसा नाम नहीं था। इसकी जमात में एक एक नाम की दो दो लड़कियां थीं, लेकिन दिलरुबा नाम की कोई और लड़की नहीं थी। अम्मा ने इसे बताया था कि इसका नाम इसकी फुप्पी ने रखा था। वो जब पैदा हुई थी तो उन्होंने इसे गोद में लेते हुए कहा था, भाई तेरी ये बेटी तो बड़ी दिलरुबा सी है, और बस फिर उन्होंने इसका नाम दिलरुबा रख दिया था। वो खोई खोई सी सीढ़ियाँ उतरने लगी, इस बात से बेखबर। कोई अखबार की ओट से इसकी पोस्ट पर लहराई घने स्याह बालों की मोटी सी चोटी को बहुत इश्तियाक से देख रहा था। वो नीचे आकर चारपाई पर बैठी थी कि अंजू भी आंखें मलती हुई कमरे से बाहर आ गई। ये तुझे आज इतनी नींद क्यों आई है अंजू? स्कूल से आते ही सो गई। उसने अपना ध्यान बटाना चाहा, जो भटक भटक कर अब्दुल रहमान की तरफ जाता। मैं भी कैसी अहमक हूँ, अम्मा ने बताया भी था बीमार है, हाल ही पूछ लेती। वो स्कूल में स्पोर्ट्स वीक शुरू होने वाला है ना, तो इसकी तैयारी करवा रही हैं टीचर। बस दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। 7वीं में पढ़ती थी और पढ़ने से ज़्यादा खेलों में दिलचस्पी थी। अच्छा चल जाकर मुँह हाथ धो लें, आँखें खुल जाएंगी। वो तो मैं धो लेती हूँ आपा, पर आज मेरा जी नहीं चाह रहा हिसाब पढ़ने का। आप अब्दुल रहमान भाई से कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं पढ़ूंगी। अम्मा से कहूँगी ना तो ज़बरदस्ती बिठा देंगी पढ़ने को। आज उनकी भी तबीयत ठीक नहीं, खुद ही पढ़ाने नहीं आएंगे। इसने अंजू को बताया तो वो खुश हो गई। सच कह रही हूँ, इनको बुखार है। अगर वो नीचे पढ़ाने आए तुम्हें तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच बता दूँगी कि तुम्हारा पढ़ने को जी नहीं चाह रहा। आमतौर पर अब्दुल रहमान असर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से आता तो ऊपर अपने कमरे में जाने के बजाय नीचे ही ठहर जाता था और अंजू को पढ़ाकर ही ऊपर जाता। ज़रा सा झूठ बोलने से क्या हो जाता है आपा?
ہوتا تو کچھ نہیں، بس میرے اعمال نامے میں ایک سیاہ نشان لگ جائے گا، تو اللہ کرے آپ خود ہی نہ پڑھانے آئیں۔ انجم بڑبڑاتی ہوئی منہ ہاتھ دھونے چلی گئی تھی۔ وہ عصر تک وہیں برآمدے میں بیٹھی رہی، اماں کے دوپٹے پر کڑھائی مکمل کی، 1-2 رکوع قرآن کے پڑھے، پھر عصر کی نماز بھی برآمدے میں ہی پڑھی۔ لیکن آج عبد الرحمن عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی نہیں گیا تھا۔ شاید آج طبیعت زیادہ ہی خراب ہونے کی وجہ سے گھر میں پڑھ لی ہوگی۔ اس نے اندازہ لگایا تھا جب وہ عصر کی تسبیحات بھی پڑھ چکی تو میز کی طرف آئی اور سوچا کہ کپڑے استری کر دے، کچھ ابا کا ہاتھ بڑھ جائے گا، لیکن تبھی رحیمہ بڑے کمرے کے دروازے سے باہر آئی۔ کیا کرنے لگی ہے خانو؟ کپڑے استری کرنے لگی ہوں۔ نہ تم نہ کرنا، تیرے ابا کو پسند نہیں آتے، گاہک بھی اعتراض کرتے ہیں۔ رحیمہ نے منع کیا تو میز کے پاس سے ہٹ کر چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے پتا تھا حمیدے کو نہیں پسند آتے تھے جو وہ کپڑے استری کرتی، وہ پھر بولتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں آج وقت جیسے گزر ہی نہیں رہا تھا، ٹھہر سا گیا تھا۔ ابا نہیں آئے حاجی صاحب کے گھر سے؟ اس نے کڑھائی کیا ہوا ململ کا دوپٹہ پھیلا کر دیکھا۔ لے، وہ تو اسی وقت آ گیا تھا، حاجی صاحب گھر پر ہی نہیں تھے، تالا لگا تھا ان کی حویلی میں۔ تو کیا سو گئی تھی؟ نہیں میں تو کیا وہ اتنی بے خبر بیٹھی تھی، اسے ابا کے گھر آنے کا پتہ ہی نہیں چلا؟ شاید وہ ادھر ڈیوڑی سے آنے کے بجائے دکان سے اندر چلا گیا ہوگا۔ یہ دوپٹہ مکمل کر رہی تھی، تجھے پتہ بھی کیسے چلتا؟ وہ ادھر دکان پہ آ گیا تھا سیدھا۔ رحیمہ کو خیال آیا، اور ہاں، یہ عبد الرحمن کیا ابھی تک مسجد سے نماز پڑھ کر نہیں آیا؟ وہ آج نماز پڑھنے کے لیے گئے ہی نہیں ہیں؟ کہیں بیچارے کی زیادہ طبیعت تو خراب نہیں؟ وہ تو جب سے آئے مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ رحیمہ کو تشویش ہوئی اور اس نے انجم کو آواز دی، انجو ذرا باہر آ۔ وہ ہاتھ میں سنگ دل ملکہ کی کہانی والی کتاب لیے کمرے سے باہر آئی۔ جا اوپر جا کر دیکھ، پوچھ کیا بھائی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اگر زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر سے تیرا ابا دوا لے آتا ہے۔ اور تو کیا ساری دوپہر ادھر ہی بیٹھی رہی ہے؟ انجم سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو رحیمہ نے اس کی طرف دیکھا۔ 2 گھڑی آرام کر لیتی، منہ اندھیرے کی اٹھی ہوتی ہے۔ اماں ہی دیکھو، تمہارا دوپٹہ مکمل کر دیا میں نے۔ اس نے دوپٹہ رحیمہ کی طرف بڑھایا۔ اس نے دوپٹہ کھول کر دیکھا۔ تیرے ہاتھ میں بہت صفائی ہے خانو، اوڑھ لینا اماں۔ نہ، کہیں باہر آنا جانا ہوا تو اوڑھوں گی، اب گھر میں کیا اوڑھوں؟ رحیمہ نے دوپٹہ تہہ کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ اندر پیٹی میں رکھ دے، تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہوں تو میں 2 سوتی کی چادریں لے آؤں گی، اپنے جہیز کے لیے کاٹ لینا۔ بلکہ آج کل تو آپا جی بتا رہی تھی بازار میں رنگین 4 سوتی کا کپڑا آیا ہے، وہی لے لیں گے، بڑی سونی کڑھائی ہوتی ہے اس پر۔ اماں ابا کے لیے چائے بنا دوں؟ رحیمہ کے ہاتھ سے دوپٹہ لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، تیرا ابا تو چلا گیا پھر حاجی صاحب کی طرف، جب آئے گا تو بلا لینا اور پھر انہیں چائے بھی پلا دینا۔ گھر میں شام کے وقت صرف حمیدہ ہی چائے پیتا تھا، اور تو بھی جا اندر، کمر سیدھی کر لے، میں ذرا کھچڑی کے لیے دال چاول بھگو دوں۔ میں پکا دیتی ہوں، تم بھی تھک گئی ہوگی۔ وہ اٹھی۔ نہ، میں تو نہیں تھکی، بس یہی کپڑے تھے تھوڑے سے دھونے والے۔ کپڑوں کے گٹھڑ کی طرف اشارہ کیا اور انجم کو دیکھنے لگی جو سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، عبد الرحمن بھائی کہہ رہے تھے آنکھ لگ گئی تھی، جماعت کا وقت نکل گیا، اس لیے گھر پر ہی پڑھ لی تھی نماز۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، دل ہی دل میں کا، اور اس کے اندر سکون سا پھیلتا چلا گیا۔ ساری دوپہر وہ کیسی بے چینی اضطراب میں رہی تھی، اپنوں سے دور، تنہا، اللہ جانے کس حال میں پڑا ہے، کہیں بخار تیز نہ ہو گیا، کیسے کیسے وہم دل کو ستاتے تھے۔ وہ مطمئن سی دوپٹہ ہاتھ میں لیے کمرے میں چلی گئی۔ صندوق کا ڈھکن اٹھا کر اس نے دوپٹہ اندر رکھا۔ اس صندوق کی کنجی وغیرہ ٹوٹی ہوئی تھی، انجو کے اور اس کے کپڑے اسی صندوق میں تھے، وہ کپڑے جو کسی شادی، بیاہ یا تہوار پہ پہننے کے لیے بنائے جاتے تھے، ورنہ روزمرہ کے استعمال کے کپڑے سامنے بنے کوارٹر کی الماری میں ہی طے کر کے رکھ دیے جاتے تھے۔ کتنا جی چاہتا تھا اس کا کہ ایک اٹیچی کیس ہو اس کے پاس، جس میں وہ صرف اپنے کپڑے اور اپنی چیزیں سنبھال کر رکھے، بالکل ایسا ہی جیسا سکینہ کی بری میں اس کے سسرال والے لائے تھے۔ دوپٹہ رکھ کر وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ تبھی انجو اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں پکڑی کتاب تکیے کے نیچے رکھی اور وہاں سے ایک اور کتاب اٹھا لی، ایسی 15-20 صفحات والی 2 آنے کی کتاب۔ اچھا، تو کہانیاں پڑھنے میں تیرا بہت دل لگتا ہے انجو، اور پڑھائی سے بھاگتی ہے؟ اس نے مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اب تم تو اماں کی طرح نصیحتیں نہ کرو، خود تو اماں ابا نے 2 جماعتیں تک نہیں پڑھی اور چاہتے ہیں بیٹیاں عالم فاضل بن جائیں۔ انجو اب دونوں پاؤں چارپائی پر رکھ کر دیوار سے ٹیک لگا چکی تھی۔ چلو تم کہانی پڑھ لو۔ اور پھر وہ سوچ رہی تھی عبد الرحمن بھی جیسے جادوگر ہے کوئی، اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہو، یا آنکھوں میں خواب اتر آئے تھے اور وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگی۔
عبدالرحمن اور وہ سانولے رنگ کا عام سی شکل و صورت کا عام سا عبدالرحمن، جس کی باتوں میں جادو تھا، جس کی آنکھوں میں جادو تھا، اور جس کی کہی ایک ایک بات کو کئی بار دل میں دہراتی تھی۔ جانے کب اس کے دل کی آرزو بن گیا تھا، جانے کب تک وہ یوں ہی خواب دیکھتی رہتی کہ باہر حمیدے کی آواز سنائی دی، یہ خانم کہاں ہے سکینہ کی اماں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس نے انجو کی طرف دیکھا، وہ پیٹ پکڑے ہنس رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اکثر کوئی کہانی پڑھتے خود ہی ہنس پڑتی تھی۔ کیا ہوا، کوئی بہت مزیدار بات پکڑ لی ہے؟ ہاں عمرو یار بھی نہ اتنی ہنسی آتی ہے آپا۔ اس کی شرارتوں پر پھر ہنسنے لگی۔ خالو ادھر آؤ۔ باہر حمیدہ آواز دے رہا تھا اور دوپٹہ درست کرتی باہر آئی۔ جی ابا یہ دیکھو۔ برآمدے میں چارپائی پر بیٹھا تھا اور اس کے پاس کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ یہ کیا ہے ابا؟ یہ کتابیں BA کی، میں نے حاجی صاحب سے یوں ہی ایک روز ذکر کیا تھا تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، تم گھر بیٹھ کر ہی پڑھ کر امتحان دینا چاہتی ہو، ابھی تک کتابیں خرید کر نہیں دے سکا۔ 2 سال تو ہو گئے 12 پاس کیے، تو بس آج انہوں نے مجھے کتابیں دیں، شاید شہزادے کی پڑھی ہوں یا کسی اور کی، اور ان کے گھر میں تو گاؤں سے کوئی نہ کوئی عزیز رشتہ دار پڑھنے کے لیے آتا رہتا ہے۔ بڑا دل ہے حاجی صاحب کا اور ان کی بیوی کا، بیٹھک کبھی خالی نہیں ہوئی، ایک جاتا ہے دوسرا آ کر رہ جاتا ہے۔ حمیدے کی عادت تھی تفصیل سے بات کرنے کی، اکثر تفصیل بتانے کے چکر میں غیر ضروری باتیں بھی کرنے لگتا تھا، جس سے رحیمہ بہت چڑھتی تھی۔ رحیمہ اور حمیدے کو بہت شوق تھا کہ اگر ان کا بیٹا ہوتا تو اسے 16 جماعتیں پڑھاتے، لیکن اب بیٹا نہیں تھا تو ان کا دل چاہتا تھا کہ خانو 16 نہیں تو 14 جماعتیں تو پڑھ ہی لے۔ یہاں اس نیل گروہ کی گلی میں کتنی لڑکیوں نے 14 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں۔ دلربا خانم ان کے پاس ہی بیٹھ کر کتابیں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں جگمگانے لگی تھیں اور وہ بہت اشتیاق سے اور آنکھ پلٹ رہی تھی۔ کیوں خانم، پڑھ لو گی نا، سمجھ آ جائے گی نا؟ حمیدہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں ابا، بس یہ انگریزی بہت مشکل لگ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں پوئٹری کی موٹی سی کتاب تھی، اور یہ انگریزی کی کتابیں بھی بہت ساری ہیں۔ تو حمیدے کا چہرہ بجھ سا گیا۔ ٹیوشن پڑھانے والی استادنی تو فیس پتہ نہیں کتنی لے گی، ابھی تو گنجائش نہیں۔ لو بھلا، ٹیوشن والی استادنی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رحیمہ جو باورچی خانے بیٹھی ساری باتیں سن رہی تھی باہر آئی۔ جو نہ سمجھ میں آیا اپنی حاجرہ سے جا کر سمجھ لینا، پھر عبدالرحمن بھی تو ہے نا، انگریزی اس سے پڑھ لینا، انکار تھوڑا ہی کرے گا۔ جب انجم کو پڑھائے گا تو ہی کتابیں لے کر بیٹھ جانا، میں خود ہی بات کر لوں گی اس سے، بڑا لحاظ کرتا ہے میرا۔ اس کا دادا پتہ ہے نا تمہیں، میرے ابا کا یار تھا پکا۔ رحیمہ کی بات پر جہاں حمیدے کے چہرے کی چمک لوٹ آئی، وہاں دلربا خانم کی آنکھوں کی جگمگاہٹ بھی بڑھ گئی تھی۔ پھر سے کتابیں کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ مسجد میں مغرب کی اذان شروع ہوئی تو رحیمہ نے دوپٹہ سر پر ٹھیک طرح سے ٹھیک کیا، دلربا کی طرف دیکھا۔ چل کتابیں رکھ دے، اب مغرب ویلے تو بہتے دریا بھی رک جاتے ہیں، اور اس انجو کو بھی اٹھا، رچتی نہیں ہے، سو سو کر دل نہیں بھرتا، مجال ہے جو کسی دن پوری 5 نمازیں پڑھ لے۔ حمیدہ اٹھ کر غسل خانے کی طرف چلا گیا تھا، وہ بھی کتابیں رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اذان ختم ہوئی تو سیڑھیوں پر سے عبدالرحمن کے کھنکارنے کی آواز آئی تھی، تو اس کی نظریں بے اختیار سیڑھیوں کی طرف اٹھی۔ وہ نظریں جھکائے ریلنگ پر ہاتھ رکھے ایک ایک سیڑھی اتر رہا تھا۔ نظریں سیراب ہوئیں، دل کو سکون ملا تو اس نے غسل خانے کی طرف قدم بڑھائے۔ حمیدہ وضو کر کے باہر آ رہا تھا، رحیمہ اندر کمرے میں چلی گئی تھی اور انجو کو اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ غسل خانے کی طرف جاتے ہوئے نظریں پھر سے بے اختیار ہوئی تھیں۔ وہ تیسرے قدمچے پر لمحہ بھر کو ٹھہرا تھا، لمحہ بھر کوئی نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائی تھی، وہ جیسے وہیں مسحور سے ہو کر کھڑی رہ گئی، یوں جیسے کہانیوں میں پیچھے مڑ کر دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ ادھر نظریں جھک گئی تھیں اور قدم اوپر آخری قدمچے کو چھو رہے تھے، لیکن وہ ابھی تک سحر زدہ سی کھڑی تھی۔ حمیدہ منہ ہاتھ پہنچ کر تولیہ تار پر لٹکا کر مڑا اور اسے کھڑے دیکھ کر حیران ہوا۔ کیا ہوا خانو، اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں ابا، وضو کرنے جا رہی تھی، یوں ہی رک کر آپ کو دیکھنے لگی۔ ابا آپ بہت اچھے ہیں۔ اچھا؟ حمیدہ مسکرایا۔ اسے اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی، جب کوئی بیٹی اس کے لیے لگاوٹ کا اظہار کرتی تو اس کا دل اندر تک شاد ہو جاتا تھا۔ عبدالرحمن اب صحن میں قدم رکھ چکا تھا، وہ تیزی سے غسل خانے میں چلی گئی اور حمیدہ اس کی طرف بڑھ کر اس کا حال احوال پوچھنے لگا۔ جب وضو کر کے باہر نکلی دونوں نماز کے لیے جا چکے تھے۔ وہ بھی کمرے میں آ کر نماز پڑھنے لگی۔ ابا جی نے اسے مغرب کی نماز کے بعد کے اوابین کے لفظوں کے متعلق بتایا تھا ایک بار، تب سے وہ یہ نفل بھی پڑھ رہی تھی۔
اس نے تسبیح پڑھنی شروع کی، توجہ بار بار بڑھ جاتی، حالانکہ وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہی تھی پر توجہ بھی مرکوز نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے ایک تسبیح پڑھی، باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ عبد الرحمن اور حمیدہ مسجد سے آ گئے تھے، یقیناً رحیمہ نے اسے کھانے کے لیے روک لیا ہوگا۔ ان کے ہاں رات کا کھانا مغرب کی نماز کے بعد کھا لیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، تیسری تسبیح شروع کی لیکن درمیان میں ہی پڑھتے پڑھتے سماعتیں باہر کی طرف متوجہ ہو جاتی، دانے گرتے رہتے۔ ذکر تو نہ ہوا بی بی، یہ تو گنتی ہوئی نا۔ اس نے تھک کر تسبیح رکھ دی اور یوں ہی کچھ دیر جا نماز پر بیٹھی رہی۔ خانم آپا، اماں بلا رہی ہیں۔ کمرے کے دروازے کے پاس آ کر انجم نے آواز دی تو وہ اٹھی، دوپٹے کو اچھی طرح دوبارہ سے لپیٹتے باہر آئی۔ برآمدے میں اب بلب جل رہا تھا۔ چارپائی کے سامنے تپائی پر انجو عبد الرحمن کے لیے کھچڑی اور حمیدے کے لیے روٹیاں اور سالن رکھ رہی تھی۔ حمیدہ چارپائی پر اور عبد الرحمن کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے باورچی خانے میں چلی گئی اور ان تینوں نے وہاں باورچی خانے میں کھانا کھایا۔ رحیمہ کھانا کھا کر باہر چلی گئی تھی اور وہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ انجو باہر سے برتن اٹھانے چلی گئی۔ وہ جب باورچی خانہ سمیٹ کر باہر نکلی تو حمیدہ حقہ پی رہا تھا اور عبد الرحمن اس کی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ خانم، تمہیں عبد الرحمن انگریزی پڑھا دے گا، میں نے بات کی ہے اس سے۔ کمرے کی طرف جاتے جاتے رک گئی۔ اسلامیات اور اردو کی کتابیں بغیر کسی مدد کے تیاری ہو سکتی ہے، کچھ کتابیں لینی پڑیں گی، فارسی عربی جو بھی آسان لگے وہ رکھ لیں، انگریزی میں پڑھا دوں گا، نوٹس بھی ہیں میرے پاس۔ وہ کتاب پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ اس نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں لیکن دلربا کی نظریں کبھی استری والی میز کی طرف اٹھتی، کبھی وہ میز کے پاس دیوار کے ساتھ زمین پر پڑی کوئلوں والی استری پر جم جاتی۔ اگرچہ آج کل بجلی کی استری استعمال کرتے تھے لیکن کوئلوں والی لوہے کی استری اسی طرح لکڑی کی چوکی پر پڑی تھی۔ ایک دو دن تک پڑھائی شروع کر دیں گے، ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے تو۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اچھا چاچا، میں اب چلتا ہوں، ذرا کچھ دیر بعد باہر دکان پر بیٹھوں گا، ادھر ایک ساتھی استاد نے آنا تھا کسی کام سے، نماز پڑھ کر ہی آؤں گا۔ حمیدے نے کیا کہا تھا اس نے سنا نہیں۔ اس کی نظریں اب اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت تک کھڑی رہی جب تک وہ ڈیوڑی کا دروازہ کھول کر باہر نہیں نکل گیا۔ پھر وہ ہولے ہولے چلتی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی اور وہی کتاب اٹھا لی جسے کچھ دیر پہلے عبد الرحمن نے اٹھایا ہوا تھا۔ یوں عبد الرحمن انجو کے ساتھ اسے بھی پڑھانے لگا تھا۔ انجو تو جلدی فارغ ہو جاتی لیکن وہ مغرب کے اذان تک پڑھتی رہتی، لیکن اسے لگتا جو کچھ عبد الرحمن پڑھاتا ہے سب اوپر اوپر سے گزر جاتا ہے، دماغ میں کچھ نہیں ٹھہرتا تھا۔ رحیمہ ان کی پڑھائی کے دوران دو تین چکر ضرور لگاتی، کبھی تار پر سے کپڑے اٹھانے کے لیے، کبھی یوں ہی استری والی ٹیبل پر پڑے کپڑوں کو آگے پیچھے کرتی، کبھی اسے باورچی خانے میں کوئی کام ہوتا، کبھی صحن میں۔ یہ ایک ماں کی احتیاط تھی جسے عبد الرحمن دل ہی دل میں سراہتا، جھکی نظروں سے اسے پڑھاتا رہتا، لیکن اس کی نظریں چور ہو گئی تھیں۔ کئی بار اس کی چوری پکڑی بھی گئی لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ سانولا رنگ، کشادہ پیشانی، وہ کوئی حسین ترین اس کی آنکھیں نہیں تھے لیکن ان آنکھوں کا سحر اسے ڈسٹرب کرتا تھا۔ کئی بار وہ پڑھتے پڑھتے کھو سی جاتی، ڈسٹرب ہو جاتی، بس ایسے ہی میز پر پینسل بجاتا تو وہ چونکتی۔ خواب دیکھنا اچھی بات ہے خانم بی بی، لیکن صرف خواب دیکھنے سے منزل نہیں ملتی، اس کے لیے محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ وہ شرمندہ ہو جاتی، توجہ دینے کی کوشش کرتی، توجہ بھٹک بھٹک جاتی، کتاب کھولتی، کتاب میں لکھے الفاظ گم ہو جاتے، صفحات پر ایک ہی چہرہ بنتا بگڑتا رہتا، نہ پڑھائی میں دل لگتا نہ نماز میں۔ یکسوئی ہوتی وہ جو بھاگ بھاگ کر مولوی صاحب کے گھر جاتی تھی اور آپا جی سے اللہ کی خوشنودی اور محبت حاصل کرنے کے لیے تسبیحات وظیفے پوچھا کرتی۔ وہ جو تہجد کے نوافل سے لے کر نوافل ادا کرتی، اب سب تسبیحات اور نوافل بھول گئی تھی۔ تسبیحات میں اٹھاتی تو یوں ہی دانے گرائی جاتی، اندر کوئی اور ہی دور چل رہا ہوتا تھا۔ وہ بھی اپنے نانا کی طرح اللہ کی محبت میں گم ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ ڈرتا ہے، ایک روز اس پر انکشاف ہوا، وہ جو اس کے کبھی نہ کبھی دیکھنے پر بے کل سی رہتی شانت ہو گئی، کہ وہ ڈرتا ہے کہ نظروں کا تصادم اسے اسیر نہ کر دے۔ وہ ایسی تو نہیں تھی کہ کوئی اسے دیکھتا تو اس دلربا خوبصورت چہرے کا اسیر نہ ہوتا، نہیں، بلکہ وہ ڈرتا ہے اس کی نظروں کی چوری سے وہ جان نہ لے کہ وہ اسیر ہو چکا۔ تو وہ اس سفر کی تنہا راہی نہیں، اور اس خیال نے اس کے اندر پھول ہی پھول کھلا دیے۔ کئی دن وہ خوش رہی، پڑھتے پڑھتے کنکھیوں سے اسے دیکھتی اور مسکراہٹ چپکے سے اس کے لبوں پر آ کر معدوم ہو جاتی۔
وہ بظاہر بے نیاز سا پڑھائی چلا جاتا، لیکن اس کے دیکھنے پر لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے پر اضطراب سا دکھائی دیتا، پھر وہ نارمل ہو جاتا، نظریں جھکی رہتی، وہ دل ہی دل میں مسکراتی۔ ایسی ایک روز نہ جانے کس کیفیت میں وہ پوچھ بیٹھی، گو کے لفظوں کا انتخاب بہت سوچ سوچ کر کیا گیا تھا، محبوب ہونے کے لیے، دلوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی دل تک رسائی حاصل کرنے، محبوب ہونے کے لیے صرف دل زباں ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، صبر، حیا، اچھا اخلاق، پاکیزگی، کردار کی پختگی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر جھک گئی تھی اور وہ بجھ سی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ دل زباں تھی، اپنی تینوں بہنوں سے زیادہ خوبصورت، غزال آنکھیں، گلاب رنگت، لیکن صرف دل زباں ہونا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اور کیا وہ جان پائے گا وہ صرف دل زباں ہی نہیں، اس میں باقی خوبیاں بھی ہیں، وہ باحیا بھی ہے اور با کردار بھی۔ اس روز اس نے بہت بار سوچا تھا، نہیں بھی جانتا تو جان لے گا، سونے سے پہلے اس نے خود سے کہا تھا۔ پھر وہ اس سے سوال کرنے لگی، اس لیے نہیں کہ وہ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ چاہتی تھی کہ پڑھائی سے ہٹ کر کوئی بات کرے، اس لیے بھی کہ اس روز اس کے سوال کا جواب دیتے کتنے دنوں بعد اس کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں، اور اس کا دیکھنا بس کوئی نہ پوچھے۔ میرا دل اب عبادت میں نہیں لگتا، یکسوئی نہیں ہوتی، میں اپنے دل کو اس کی محبت سے آباد کرنا چاہتی تھی، میرا دل تو خالی ویران صحرا سا ہو گیا، کیا کروں؟ اگر آدمی ساری زندگی ایک تمنا، ایک آرزو لے کر اسے پانے کے لیے بھاگتا رہے اور منزل پھر بھی نہ ملے تو جانے کس دھیان میں پہنچتی؟ لگن سچی ہو، یقین پختہ ہو تو منزل ضرور ملتی ہے خانم بی بی۔ تم نے اپنے لیے جو منزل منتخب کی ہے، اسے پانے کے لیے اپنے اندر یقین پیدا کرو، یقین کے ساتھ آگے بڑھو گی تو منزل ضرور ملے گی۔ میرے دادا یہ کہتے تھے، لیکن وہ یقین کہاں سے پیدا کرتی؟ وہ کوئی یقین دلاتا ہی کب تھا؟ کوئی لفظ، کوئی وعدہ، خوبصورت جملہ، کچھ بھی نہیں۔ وہ دعا کرتی، یا اللہ عبد الرحمن کو میرا کر دے، اس کے دل کو میری محبت سے آشنا کر دے۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر ہتھیلیوں پر گرتے، یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو اپنے نانا کی طرح خود کو اللہ کی محبت میں فنا کرنا چاہتی تھی، خالق کی محبت کے چراغ سے دل کو روشن کرنا چاہتی تھی، لیکن مخلوق کی محبت دل میں بسا بیٹھی تھی۔ عبد الرحمن گاؤں گیا ہوا تھا اور وہ بہت دنوں بعد مولوی صاحب کے گھر گئی تھی۔ آپا جی، کیا خالق اور مخلوق کی محبت ایک ہی دل میں آباد ہو سکتی ہے؟ اسے جیسے سوال کرنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ آپا جی بچوں کو قرآن پڑھا کر فارغ ہوئیں تو پوچھ بیٹھی، کیوں نہیں؟ خالق تو خوش ہوتا ہے اگر مخلوق سے محبت کی جائے، بہت راضی ہوتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپا جی کی بات سن کر اس کے بے قرار دل کو جیسے قرار سا آیا تھا، لیکن وہ تو عہد کے عشق میں رحمان کو بھلا بیٹھی تھی، وہ جس نے جب سے نماز پڑھنا شروع کی تھی، شاید ہی کوئی نماز قضا کی ہو، اب اکثر اس کی نماز قضا ہو جاتی تھی۔ وہ شرمندہ سے بیٹھی آپا جی کو کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے خانم، پریشان لگ رہی ہو؟ آپا جی نے اسے کپڑے طے کرتے کرتے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کوئی جواب دیتی ہاجرہ آ گئی تھی۔ بہت سارے دنوں بعد ہاجرہ آپا سے مل رہی تھی، ان کے سیاہ بالوں میں سر میں سے کہیں کہیں سفید بال جھانکنے لگے تھے۔ نیل گروں کی گلی والے سبھی ہاجرہ کی عزت کرتے تھے، وہ بھی کرتی تھی، بہت محبت سے ملی تھی۔ اور اس رات اپنی چارپائی پر لیٹتے ہوئے اس نے اعتراف کیا تھا کہ اس کا دل تو بت خانہ تھا، اس میں بت ہی بت تھے، عبد الرحمن کا بت، اس کی محبت، اس کے ساتھ زندگی گزارنے، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے، اس کے ساتھ ہنسنے، اس کے ساتھ رونے جیسی خواہشوں کے بت۔ اس نے تسلیم کیا تھا کہ اس کعبے کو ان بتوں سے خالی کرنے پر قادر نہیں، وہ اپنی خواہشوں کے گھوڑے کو لگام نہیں دے سکتی جو سرپٹ ایک ہی سمت دوڑا جاتا تھا۔ اس نے مان لیا تھا کہ صنم خانے میں اب خالق کی محبت نہیں رہی، اور جب مان لیا تو بے کلی اور بے چینی بھی ختم ہو گئی، وہ اپنے راستے سے ہٹ گئی۔ اب نماز قضا ہونے پر وہ نادم نہ ہوتی، نظریں ہر سمت اسے ہی کھوجتیں، وہ جیسے دن رات اسے ہی تلاوت کرتی تھی، اس کی کہی ایک ایک بات کو نہ جانے کتنی بار دہراتی، کتابیں لے کر اس کے سامنے بیٹھتی تو دنیا مافیہا سے بے خبر ہو جاتی، لیکن وہ ایسا ہی تھا، نگاہیں جھکائے، کتاب پر نظریں جھکائے پڑھا کر چلا جاتا۔ پھر ایک روز وہ ایڈمیشن فارم لے آیا، بی اے کے داخلے جاری ہیں، یہ کچھ میں نے پر کر دیا، کچھ ان باتوں کا مجھے علم نہیں تھا، وہ خود کر لو۔ اس نے اس کی طرف بڑھائے، لیکن اتنی جلدی میں بھلا کیسے پیپرز دے سکتی ہوں؟ 8 ماہ میں کیسے 2 سال کی تیاری کر سکتی ہوں؟
میں نے کورس ختم کروا دیا، اب تو صرف یاد کرنا ہے، بلکہ میں نے کہا تھا ساتھ ساتھ یاد کر لینا، اب صرف دہرائی کرنی ہے، باقی اسلامیات اور اردو کی تو تیاری ہوگی ہی۔ نہیں میں فیل ہو جاؤں گی، وہ تو کتاب عشق کی طالب تھی، لیکن کیسے بتاتی، کچھ پڑھا ہی نہیں اس نے۔ وہ حیران ہوا، خالہ اور چاچا تو کہتے تھے ان کی بیٹی ہر جماعت میں اول آتی تھی، وہ روحان سی ہوئی، اب دل نہیں لگتا پڑھنے میں، تو دل کو سمجھاؤ خانم بی بی۔ دل ہی تو سمجھتا نہیں، زیر لب کہتے اس نے نظریں اٹھائیں۔ وہ میری تیاری نہیں ہے بالکل بھی، مجھے تو لگتا ہے کچھ نہیں آتا، میں ابھی پیپرز نہیں دے سکتی۔ کیا مطلب پیپرز نہیں دے سکتی؟ اس کے پیشانی پر بل پڑے۔ تو کیا میں نے جھک ماری 7 ماہ وقت ضائع کیا؟ کتنی شرمندگی ہو رہی ہے مجھے۔ اور جب حمید چاچا حاجی صاحب کو بتائیں گے کہ خانم بی بی فیل ہو گئی تو چاچا کو ان کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی۔ پیپرز تو دینے ہی ہیں، چاہے فیل ہو جاؤ پاس۔ لیکن شاید ابا کے پاس ابھی ایڈمیشن فیس کے پیسے نہ ہو، بہانہ سوجھا۔ وہ حاجی صاحب نے کہا تھا کہ وہ دیں گے۔ اس نے چالان فارم اور ایڈمیشن فارم فیس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے بے دلی سے پکڑ لیا اور دستخط کر دیے۔ اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں، میں کل یا پرسوں گاؤں چلا جاؤں گا۔ اسے لگا اس کا دل ڈوب رہا ہو، وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جیسے اس چہرے کو نظروں میں بسانا چاہتی ہو۔ مجھے یقین ہے مجھے اور چاچا کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ وہ جو ہر احتیاط بالائے طاق رکھ کر اسے دیکھ رہی تھی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی کوشش کروں گی۔ اسے اس پر یقین تھا، وہ اسے رحیمہ اور حمید کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دے گی، اور اسے اس کے یقین پر پورا اترنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر رہی تھی۔ اس کے اوپر جانے کے بعد دیر تک وہ وہاں بیٹھی برآمدے میں کتابوں کے اوراق پلٹتی رہی۔ ہر لفظ اجنبی سا لگ رہا تھا، اسے پڑھنا تھا، اسے امتحان دینا تھا اور پاس ہونا تھا۔ اور پھر وہ چلا گیا، اسے لگتا جیسے یکدم گھر میں ویرانی سی ہو گئی۔ اسے پڑھنا تھا۔ گرمیوں کی جھلسا دینے والی دوپہروں میں وہ کتابیں لے کر بیٹھی رہتی، اسے عبد الرحمن کے یقین پر پورا اترنا تھا۔ محبت میں تو محبوب کی پلکوں کی جنبش بھی حکم کا درجہ رکھتی، اور یہاں تو محبت جنون میں ڈھل چکی تھی۔ پھر وہ چھٹیاں گزار کر آ گیا۔ انجو 7ویں سے 8ویں میں آ گئی تھی، اور اس نے پھر عصر کے بعد اسے برآمدے میں بیٹھ کر حساب پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور وہ چور نظروں سے آگے پیچھے آتے جاتے کمرے کی ادھ کھلی کھڑکی سے اسے دیکھتی رہتی، نظروں میں اتارتی رہتی۔ وہ نہ ہوتا تو برآمدے میں دیوار پر لگے آئینے میں خود کو دیکھتی۔ وہ خوبصورت ہے اور عبد الرحمن اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ دل کو یقین ہوتا کہ وہ بھی اس راہ کا مسافر ہے جس پر وہ رل رہی ہے، پھر بھی کبھی کبھی بے قلی بڑھ جاتی ہے۔ ایسا ہوا تو وہ تو جیتے جی مر جائے گی، سجدوں میں گر گر کر دعا مانگتی، اسے پانے کی دعا، اور کبھی نماز ہی یوں ہی ادھوری چھوڑ دیتی۔ جب دل ہی حاضر نہ ہو، ٹکریں مارنے کا فائدہ۔ اس روز وہ انجو کو پڑھا رہا تھا اور رحیمہ کپڑے استری کر رہی تھی، تب وہ اپنے کمرے سے کٹورا ہاتھ میں اٹھائی نکلی تھی اور سین میں گھڑونچی کی طرف پانی لینے جا رہی تھی کہ کچھ تو بہانا چاہیے تھا اس کے دیدار کا، جب اس نے کاپی انجو کو دیتے ہوئے کہا تھا، خانم بی بی ابھی سے ایم اے کی تیاری شروع کر دیں، اسلامیات یا اردو جو آسان لگے مجھے بتا دیجیے گا، میں کتابیں لا دوں گا۔ اگر اسلامیات میں ارادہ ہو تو گاؤں میں میرے بھانجے کی کتابیں پڑھی ہیں، اس نے اسی سال پرائیویٹ امتحان دیا، تو پورے 2 سال ہوں گے تیاری کے لیے۔ نہ عبد الرحمن پتر، اب اور پڑھ کر کیا کرے گی، بس 14 جماعتیں بہت ہیں اس کے لیے۔ میں دعا کرتی تھی کہ میری بیٹیاں 14 جماعتیں پڑھ لیں، تو اللہ نے سن لی۔ بڑی کو شوق نہ تھا، پھر اس کی شادی بھی کر دی، کچھ جلدی، لیکن خانوں نے میری سن لی، میری مراد پوری کر دی۔ اللہ اس کا نصیب اچھا کرے، اب تو اس کی شادی کرنی ہے۔ اور اس کی نظریں بے اختیار عبد الرحمن کی طرف اٹھی تھی۔ کیا یہ عبد الرحمن اس کے نصیب کے ماتھے پر تارا بن کر نہیں چمک سکتا؟ لیکن وہ سر جھکائے انجو کی کاپی پر اس کا کیا ہوا سوال چیک کر رہا تھا۔ بحث کی عادت اسے نہ تھی، سو اپنی بات کر کے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی میز کے ساتھ کمر ٹکائے کھڑی رہی کہ شاید وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھے، شاید اس کی نظریں اسے کوئی پیام دے، شاید وہ اماں سے کچھ کہے، کوئی آس دلائے، کوئی امید کا پلو پکڑائے کہ آپ کی بیٹی کا نصیب انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ وہ تو بے نیاز سا انجو کو سوال سمجھا رہا تھا، پھر سوال سمجھا کر اوپر چلا گیا۔ وہ خالی کٹورا ہاتھ میں لیے چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ انجو اپنی کتابیں سمیٹ کر کمرے میں چلی گئی، اسے کہانیاں پڑھنے کا چسکا تھا۔ رحیمہ نے استری کا پلگ نکالا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پتہ ہے خانم، میں کب سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کچھ ایسا سبب بنا دے کہ میری بیٹی بھی 14 جماعتیں پڑھ لے، اور اللہ نے میری سن لی۔
कब से अम्मा? इसने बेध्यानी से पूछा। जब मुझे पता चला था कि शम्मो की बेटी ने 14 जमातें पास की हैं तब से। शम्मो? इसने सवालिया नज़रों से हलीमा को देखा। फिर तो अम्मा मुझे इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मसलन 16 जमातें। चल छोड़, 14 बहुत हैं। रहीमा ने हाथ से मक्खी उड़ाई जो बार बार कभी इसकी नाक पर आकर बैठ जाती, कभी माथे पर। मैं शम्मो की तरह छिछोरी नहीं हूँ। ऐसे भरी महफिल में फ़ख्र से बता सकती थी मुझे जैसी मेरी बेटियां तो चिट्ठी अनपढ़ रह जाएंगी। तो ये बात थी, खानम ने सोचा। वो भी हैरान होती थी कि लोगों के मैले कपड़े धोते, कलफ लगाते, इस्त्री करते बिल्कुल अनपढ़ रहीमा के दिल में कैसे ख्याल आया कि अपनी बेटियों को 14 जमातें पढ़ाए। अम्मा, किसी तकरीब में मिलने पर आप भी शम्मो को बताएं कि मेरी बेटी ने 16 जमातें पढ़ी हैं। रहीमा ने अब जवाब नहीं दिया था, बल्कि किसी गहरी सोच में पड़ गई थी। ये उससे 3 दिन बाद की बात है कि हुक्का पीते हुए हमीदे ने रहीमा को बताया कि अब्दुर्रहमान की तब्दीली हो गई है। किसी दूसरे शहर में कुछ दिनों तक वो चला जाएगा। और वो जो सहन में हिमाम के पास बैठी बर्तन धो रही थी, साकित हो गई। उसे लगा जैसे दिल की धड़कन रुक रुक कर चलती हो। वो इसे देखेगी नहीं तो कैसे जिएगी? ऐसे जैसे हाजरा आपा जी रही हैं जमालुद्दीन के बगैर, और जो जी ना सकी तो मर जाएगी शहजादी की तरह। नीलगरों की गली के सब घरों की तरह इसके घर में भी कभी कभार शहजादे, हाजरा, यासीन और दूसरे लोगों का जिक्र बहुत इज्जत एहतराम से किया जाता था। वो ये जिक्र सुन सुन कर ही बड़ी हुई थी। रहीमा पीढ़ी पर बैठी अफसोस कर रही थी, कितना अच्छा बच्चा था अब्दुर्रहमान। मुझे तो इसके आकर यहाँ रहने से यूँ लगने लगा था जैसे कोई मेरा अपना मेरे मैके से आया हो। वहाँ की गलियों की खुशबू आती थी। थोड़ा हाथ खुला हो गया था। मैंने तो खानम के ब्याह के लिए कमेटी भी डाल रखी थी। हाजी साहब से कहूँगा कि कोई और किराएदार मिल जाए तो। ना, जवान लड़कियों वाला घर है, किसी छड़े छांट को मत रखना। हाँ, कोई अकेली औरत हो या कोई बुजुर्ग मियाँ बीवी बच्चे तो। हाथ में पकड़ा आलू पानी वाले कटोरे में रखा ही तो अब्दुर्रहमान था, मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब का पोता, जिसकी नज़रें हमेशा झुकी रहती। ऊपर पहली सीढ़ी पर कदम रखते अब्दुर्रहमान चंद लम्हों के लिए वहाँ ही साकित रह गया। नज़र को तो वो भी पारसा ना रख सका था। लाख जंजीरें पहनाता, कभी बेख्तियार नज़र उठ ही जाती, बेईमान हो जाती। वो थी ऐसी दिलरुबा, अपने नाम जैसी बाहया पाकीज़ा। नज़र मुजरिम हुई थी तो इस जुर्म का कफ़ारा भी अदा इसे ही करना था, इसे अपनी ज़िंदगी में शरीक करके। वो हौले हौले सीढ़ियों से उतरकर सहन का थोड़ा सा फासला तय करता हुआ बरामदे में आया। कंधे पर सफरी बैग था जिसमें 2 जोड़े कपड़े और कुछ ज़रूरी कागजात और ज़रूरी चीज़ें थीं, जैसे साबुन, तौलिया वगैरह। आज मुझे ज्वाइनिंग देनी है, कुछ दिन वहाँ रहकर रिहाइश वगैरह का बंदोबस्त करूँगा, फिर आकर बाकी सामान ले जाऊँगा। वो निगाहें झुकाए कह रहा था। हमीदा और रहीमा इसको खुदाफिज कह रहे थे, अफसोस का इजहार कर रहे थे। जाने क्या, खानम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर वो मुड़ा, इसका रुख सहन की तरफ था। खानम ने बेख्तियार सर उठाकर इसे देखा। नज़रों का तसादुम हुआ। बेख्तियार मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। नज़रों ही नज़रों में तसल्ली दी और नज़रों ने नज़रों का पैगाम समझा। अच्छा खानम बीबी, अल्लाह हाफिज़। चंद दिनों में बीए का रिज़ल्ट आने वाला है, मिठाई तैयार रखना। अम्मा के साथ आऊँगा मुबारकबाद देने। लफ्ज़ों में छुपे भेद और इसरार को खानम के दिल ने बूझ लिया और इसने नज़रें झुका ली। अंदर फूल ही फूल खिल उठे थे। सत बिस्मिल्लाह पुत्र, सैकड़ों बार आओ, मिठाई तुमसे अच्छी नहीं, सारी तुम्हारी मेहनत है। और खालदा आपा से बहुत ताने ही सुने थे, मुद्दत ही हो गई। वो कहती थी ये मेरे घर नहीं आती। जी अम्मा भी याद करती हैं जब से मैंने बताया कि अब्दुल वाहिद साहब की बेटी के घर में रहता हूँ, तब से कह रही हैं किसी रोज़ मुझे भी ले जाओ। जम आए। रहीमा खुश हो गई थी और वो एक नज़र इसके झुके सर पर डालता रहीमा को खुदा हाफिज़ कहता लबों पर मुबहम से मुस्कुराहट सजाए चला गया। लेकिन बिना ज़ुबान से कुछ कहे इसकी झोली में ख्वाब डाल गया और वो सोते जागते ख्वाब देखने लगी जब इसकी अम्मा आएगी और अब्बा से इसका रिश्ता मांगेगी। और अब्दुर्रहमान में क्या कमी थी जो अब्बा इनकार करेगा। फिर अपने हाथ फैलाती लंबी नाजुक उंगलियों वाले हाथ, फिर वो इसके नाम की अंगूठी इसकी उंगली में पहना देगी। और भला क्या वो नहीं जानती थी कि 1 साल 6 माह के क़याम के दौरान तो कभी इसने रहीमा से अपनी अम्मी के आने की बात नहीं की। तो भला क्यों कहा? और दिल इस क्यों का जो जवाब देता, अंदर फूल ही फूल खिल उठते, रोशनियाँ सी जल उठती। अब्दुर्रहमान के जाने के सिर्फ 2 दिन बाद सकीना मिलने चली आई। हमीदा और रहीमा बहुत खुश हुए। बहुत दिन बाद आई थी। रहीमा इसके बेटे के लाड उठाते ना थकती थी
اور وہ بیٹے کی ذمہ داری سے آزاد ہو کر سارا دن دل دبا سے باتیں کرتی، لیکن اس کا دھیان پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے۔ یہ تو ہر وقت ان سوچوں میں پڑی رہتی ہے۔ خانوں، آخر سکینہ کو اس کی بے دھیانی کا احساس ہوا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سوچتی رہتی ہوں، پتہ نہیں پاس ہوں گی یا نہیں۔ اس نے بہانہ بنایا۔ لو، اس میں بھلا اتنا سوچنے کی کیا بات ہے؟ فیل بھی ہو گئی تو کیا بات ہے؟ کون سا اماں نے تم سے نوکری کرانی ہے؟ بس اب اپنی شادی کے متعلق سوچ۔ میری بڑی نند نے اپنے بیٹے کے لیے کہا ہے مجھے کہ اس بار جاؤ تو بات کرنا۔ نہ، ایسا نہ کہو۔ اس نے تڑپ کر سکینہ کو دیکھا۔ فیل ہو گئی تو ابا کو حاجی صاحب کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی، اور اماں کی اپنی بیٹی کو 14 جماعتیں پڑھانے کی خواہش کیسے پوری ہوگی؟ تم ابھی اماں سے رشتے کی بات نہ کرنا، مجھے شادی نہیں کرنی، ابھی پڑھنا ہے، ایم اے کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے میری بہن کبھی فیل نہیں ہو سکتی، اور یہ ایم اے کر کے کیا کرے گی؟ عمر نکل جائے تو اچھے رشتے نہیں آتے۔ یہ جو میری نند کا بیٹا ہے نا، بڑا سونا گبرو جوان ہے، 10 جماعتیں پڑھ رکھی ہیں، اپنی دودھ دہی کی دکان ہے اس کی، اچھا کماتا ہے، بس 2 ہی بیٹے ہیں میری نند کے۔ سکینہ کی شادی کیا ہوئی تھی، بڑی بوڑھیوں جیسی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود سکینہ نے اماں ابا سے بات کر لی تھی، اور حمید جا کر فیاض سے مل بھی آیا تھا، اور ادھر ادھر سے پتہ بھی کروا لیا۔ سب نے ہی تعریف کی تھی، ابھی ہاں نہیں کی تھی، انہوں نے سوچ کر جواب دینے کو کہا تھا، اور وہ دن رات دعا کرتی کہ عبدالرحمن جلد اپنی اماں کو لے کر آئے۔ اور جب فیاض کے مقابلے میں عبدالرحمن ہوگا تو پلڑا تو عبدالرحمن کا ہی جھکے گا، اسے یقین تھا، اور یہ یقین اس پر ہنستا تھا، لیکن وہ آنے والے وقت سے بے خبر مطمئن سے عبدالرحمن کی اماں کے جلدی آنے کی دعا کرتی تھی۔ جس روز سکینہ نے واپس جانا تھا اس روز اس کا نتیجہ بھی آ گیا تھا۔ صبح صبح ہادی نے آ کر بتایا تھا کہ وہ 2nd ڈویژن میں پاس ہو گئی۔ حمیدے نے ہادی کے بھائی کو اس کا رول نمبر خانوں کے کہنے پر دے رکھا تھا کہ جب رزلٹ آئے تو بتا دے، کہ ڈاک میں تو دیر سے ہی رزلٹ کارڈ آتا، اور 1st ڈویژن نہ صحیح 2nd ڈویژن ہی صحیح، بھرم تو رہ گیا تھا۔ حمید نور حلوائی سے گرم گرم جلیبیاں لے آیا۔ لو بھائی، تم لوگ منہ میٹھا کرو، میں ذرا حاجی صاحب کو بتاؤں، ابھی گھر پر ہی ہوں گے۔ وہ ایک لفافہ سکینہ کو پکڑا کر دوسرا لے کر چلا گیا۔ حاجی صاحب بھی خوش ہوئے۔ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ اگر ایم اے کرنے کا خیال ہو تو بتا دینا، جس مضمون میں کرنا ہو کتابیں بھجوا دوں گا۔ نہیں حاجی صاحب، یہ اب اور کیا کرنا ہے پڑھ کر، یہ بھی اس کی ماں کی چاہ تھی۔ اب تو بس جلدی اس کی شادی کا ارادہ ہے۔ ہماری برادری میں کئی اچھے رشتے ہیں، 1-2 رشتے آئے بھی، پر ہمارا ارادہ سکینہ کی نند کے بیٹے سے کرنے کا ہے۔ میں منڈے سے مل آیا ہوں، اچھا شریف لڑکا ہے، دودھ دہی کی دکان ہے اس کی مین بازار میں۔ حمیدے نے اپنا ارادہ بتایا تو حاجی صاحب چونکے۔ کیا ہاں کر دی؟ بس ہاں ہی سمجھے، انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ حمید نے اپنی طرف سے لڑکے کو پاس کر دیا تھا۔ اگر ہاں نہیں کی امید ہے تو میرے ذہن میں بھی ایک لڑکا ہے۔ عبدالرحمن جاتے ہوئے کہہ گیا تھا ان سے کہ وہ حمید چاچا کا اندیا لیں، اگر ان کی مرضی ہو تو پھر گاؤں سے اماں ابا کو لے آئے گا، لیکن بات اپنی طرف سے کریں کہ میں نہیں چاہتا کوئی خانم کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ وہ ایک باحیا اور با کردار لڑکی ہے، اسی لیے خیال ہے کہ ایسی لڑکی اگر شریک حیات ہو تو خوش قسمتی ہے۔ اس نے مختصر بات کی تھی، حاجی صاحب سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ انہیں اس کی احتیاط بھی اچھی لگی تھی۔ حمید سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں عبدالرحمن کی بات کر رہا ہوں، امید ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ سرکاری ملازمت ہے، شریف اور با کردار ہے، جتنا عرصہ یہاں رہا کبھی کسی کو شکایت نہیں ہوئی، ہمیشہ نگاہیں نیچی کر کے ہی گلی میں سے گزرا۔ اگر تمہارا ارادہ ہو تو بات کروں عبدالرحمن کے والد سے، کبھی کبھی میری دکان سے مال لے کر جاتے ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، عبدالرحمن ایک ہیرا ہے، شریف اور نیک، پر حاجی صاحب وہ ہماری برادری کا نہیں، میرے دادا پردادا سب دھوبی، اور وہ ذات کا، میں ذات برادری سے باہر بیٹی کا رشتہ نہیں کروں گا۔ ذات برادری کا کیا امید ہے؟ حاجی صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی۔ لڑکا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، سب گلی تعریف کرتی ہے، ہمیشہ سر جھکا کر گزرا، مفتی عبدالخالق کا پوتا اور مولوی عبدالرحیم کا بیٹا ہے۔ جی حاجی صاحب، پر آج تک ہماری برادری والوں نے کبھی غیر برادری میں رشتے نہیں کیے۔ خانم کی ماں بتاتی رہتی ہے کہ گاؤں میں ان کے گھرانے کی کتنی عزت ہے، پر ہم دھوبی، اس کے وڈے وڈیرے کھڈیوں پر کام کرتے تھے، اور ہمارے بزرگ دھوبی تھے، ہمارے دھوبی برادری والے باتیں کریں گے۔ برادری میں کئی رشتے خانوں کے جوڑ کے تھے، میرا تو سب برادری والے بائیکاٹ کر دیں گے۔ حاجی صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ میدہ اتنی گہرائی میں بھی سوچ سکتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو میدے، برادری کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مجھے تو بس یوں ہی خیال آ گیا تھا، اور یہ خیال تو ایک بار اس کے دل میں بھی آیا تھا کہ اس کی خانوں کے لیے عبدالرحمن کا جوڑ کتنا اچھا ہے۔
پھر اس نے خود ہی اس خیال کو جھٹک دیا. اس نے اپنے صافے سے آنکھوں کے کونوں کو صاف کیا. شاید وہاں کوئی نمی سی تھی. چلو اللہ اس کا نصیب اچھا کرے. کب تک ارادہ ہے شادی کا؟ بات پکی ہو گئی تو چھوٹی عید کے بعد شادی کرنے کا کہہ رہی تھی خانم کی ماں. عبد الرحمن جو کرایہ دیتا تھا اس میں سے اس نے کمیٹی ڈال رکھی تھی تو اگلے مہینے وہ بھی مل جائے گی. کمیٹی کے پیسوں سے کپڑا لتا ضرورت کی چیزیں لے لینا اور بارات کے کھانے کی فکر نہ کرنا، ہو جائے گا. اور وہ بھی جو بھی ہوا بتانا. ہماری گلی کی بیٹیوں کی ڈولیاں شان سے ہی اٹھتی ہیں. ان کا جی چاہے ایک بار پھر حمیدے سے کہیں یہ ذات برادری اس میں کچھ نہیں رکھا، دل کی خوشی بھی تو ہوتی ہے نا. ان کے شہزادے نے بھی تو ایک بار کسی رنگ ساز کی بیٹی سے شادی کی خواہش کی تھی اور وہ ذات برادری کے چکر میں پڑ گئے تھے. دوسری بار تو اس نے کہا ہی نہیں. کاش کہتا. وہ ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اچھا حمیدے دکان پر جانا ہے. شام کو گھر سے تمہارے گھر مبارکباد دینے آئے گی شہزادے کی ماں. اور ہاں شادی کی تاریخ طے ہو جائے تو بتانا. جی حاجی صاحب بہت شکریہ. وہ اٹھ کھڑا ہوا. گھر آیا تو سکینہ واپس جانے کا ارادہ ترک کر بیٹھی رحیمہ سے سرگوشیاں کر رہی تھی. تم گئی نہیں؟ کیا شریف لینے آئے گا تمہیں؟ نہیں، شریف نے کہا تھا خود ہی آ جانا، لیکن خانو پاس ہو گئی ہے نا تو اس کی خوشی میں آج رک گئی ہوں. اب کل جاؤں گی. خانم کو پاس ہونے کا تحفہ بھی دینا ہے نا، آج جا کر سوٹ لے آؤں گی. چلو ٹھیک ہے. حمیدہ دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا اور رحیمہ کو حاجی صاحب کے ساتھ ہونے والی بات چیت بتانے لگا. عبد الرحمن بہت اچھا لڑکا ہے پر برادری کا جو نہیں. رحیمہ نے ٹھنڈی آہ بھری تھی. میرا خیال ہے رحیمہ سکینہ کے ساتھ کہلوا بھیجو کہ 2-3 روز تک ہم گھر بار دیکھنے آئیں گے، پھر وہ نشانی کر جائیں آ کر. حمیدہ جیسے فیصلہ کر چکا تھا اور اندر کمرے میں دھلے کپڑے تہہ کرتی حمیدے کی باتیں سنتی. دلدبا خانم کا دل جیسے ڈوبنے لگا تھا. ہاتھ میں پکڑی انجو کی قمیض نیچے گر گئی. نہیں بھلا وہ کیسے عبد الرحمن کے بجائے کسی اور سے؟ نہیں. اس کے اندر سناٹے سے اتر آئے. دل جیسے پھٹ رہا تھا. وہ ساکت بیٹھی تھی. دل میں امید کے کرن سی پھوٹی. عبد الرحمن آئے گا نا اپنی اماں کو لے کر تو کیا پتا اماں ابا مان ہی جائیں. خانم، سکینہ آواز دیتی ہوئی کمرے میں آئی. چلو میرے ساتھ بازار، تمہیں تمہاری پسند کا سوٹ لے دوں. میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے سکینہ. وہ چادر لے کر لیٹ گئی. سر دبا دوں؟ نہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اس نے دیوار کی طرف رخ کر لیا. سکینہ اچھا کہتے ہو کمرے سے نکل گئی. سر درد کا بہانہ کیا کمرے میں ہی لیٹی رہی. کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلی. یہ اچھا ہوا تھا کہ سکینہ کو دوپہر کے بعد شریف لینے آ گیا، کہ سکینہ کی ساس کی طبیعت کچھ خراب تھی، ورنہ وہ ہوتی تو 10 بار آ کر پوچھتی. اس کی روتی آنکھوں کا احوال جاننے کی صحیح کرتی. انجو اپنا ہوم ورک مکمل کر کے اپنی کہانیوں میں مگن تھی. رحیمہ کے کرنے کے ڈھیروں کام تھے. آج تو سالن روٹی بھی اسے ہی کرنی پڑی تھی. انجم نے تو بس برتن دھو دیے تھے، آٹا گوندھ دیا. 1-2 بار ہی رحیمہ کمرے میں آئی تھی اور حال پوچھ کر چلی گئی تھی. اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو حکیم صاحب سے اپنے ابا کے ساتھ جا کر دوا لے آ. رات جیسے انگاروں پر گزری تھی. صبح اٹھی تو سچ مچ بخار ہو گیا تھا. حمیدہ حکیم صاحب سے جا کر بخار کی دوا لے آیا تھا، لیکن وہ جس تکلیف میں تھی وہ اس سے دور ہونے والی نہ تھی. وہ بولائی سی پھرتی، دل ماہی بے آپ کی طرح تڑپتا. عبد الرحمن آ جائے تو شاید وہ کچھ کرے. وہ اس کی جاتے سمے تسلی دیتی، امید دلاتی، نظروں کو خوش فہم کرتی. عبد الرحمن تو نہ آیا، لیکن حمید اور رحیمہ جا کر گھر بار دیکھ آئے. بات بھی پکی کر دی. بس کچھ دنوں میں نشانی کر جاتے. رحیمہ خوش تھی کہ اس کی بیٹی کو اچھا بر مل گیا. فیاض پسند آیا تھا اسے، لیکن اس کی سوچ باغی تھی. وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر کے بیٹھ گئی کہ عبد الرحمن کے سوا کوئی نہیں. ہر آہٹ پر عبد الرحمن کی آمد کا گمان ہوتا. وہ سارا دن برآمدے میں بیٹھی رہتی، بظاہر کسی کام میں مصروف، لیکن نظریں دروازے پر لگی رہتی، جیسے اسے خوف ہو کہ ذرا اس کی نظر چوکی تو عبد الرحمن چلا جائے گا. اسے گئے 8 دن ہو گئے تھے. شاید ابھی رہائش کا بندوبست نہیں ہوا ہوگا. سب کا یہی خیال تھا. اس روز رحیمہ اور حمید سکینہ کے سسرالی رشتہ داروں کی کسی فوتگی میں گئے ہوئے تھے. انجو اسکول گئی ہوئی تھی اور وہ برآمدے میں چارپائی پر بیٹھی پالک کاٹ رہی تھی کہ رحیمہ پالک لے کر اسے دے گئی تھی کہ انجو کے اسکول کے آنے سے پہلے آلو پالک پکا لینا، انہیں دیر ہو جائے گی. وہ پالک کاٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی تھی. اسے لگتا جیسے ابھی عبد الرحمن سیڑھیوں سے ہولے ہولے اترتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہے گا، چلو خانم بی بی میرے ساتھ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ جیسے مجنوں سی ہو رہی تھی. کبھی لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوتی، کبھی آنکھیں نم ہو جاتی، اور اپنی مجنوں والی اصلاح پر وہ خود ہی ہنس پڑی.
दरवाजे पर दस्तक हुई, वक्फे वक्फे से 3 बार दस्तक। अब्दुर्रहमान इसके लबों से सरगोशी की तरह निकला। दरवाजे को दिन के वक्त अंदर से कुंडी नहीं लगी होती थी, वो यूं ही 3 बार दस्तक देकर अंदर आता था। निगाहें दरवाजे पर ठहर गई थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। उसने अंदर कदम रखा। वो बेकरारी से खड़ी हो गई। छुरी इसके हाथ से गिर गई, लेकिन वो इसकी तरफ देखे बगैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसकी नज़रों ने आखिरी सीढ़ी तक इसका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गया। वो बेख्तियार सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। पहले कदमचे में पाँव रखा, फिर दूसरे पर। हर कदम पर लगता दिल अभी पहलू से निकलकर नीचे आ गिरेगा। मैं चौथी सीढ़ी से वापस पलट आई। बहुत जैसे जवाब दे आई थी, वो पलट कर वापस चारपाई पर आकर बैठ गई। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। आज के बाद मौका नहीं मिलेगा दिलरुबा खानम, वो फिर नहीं आएगा। आज हिम्मत कर ले। बागी दिल मुसलसल उकसा रहा था। वो फैसला जो 4 दिन पहले कर चुकी थी, इस पर अमल करना मुश्किल लग रहा था। कुछ देर बाद एक हाथ में अटैची लिए, दूसरे हाथ से अपना होल्ड डाल खींचता हुआ सीढ़ियों से उतर रहा था। जो ही इसने सहन में कदम रखा, वो तीर की तरह उड़ती हुई इसके सामने आ खड़ी हुई। अब्दुर्रहमान। गुलाबी लबों से लरसती हुई आवाज़ एक ही तकरार कर रही थी, अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहमान। और गुलाबी लबों की लर्जिश अब्दुर्रहमान के दिल पर ज़रबे लगाती थी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और मैं जानती हूँ आप भी, लेकिन अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। वो गैर ज़ात में रिश्ता नहीं करेंगे। लबों की लर्जिश थमी थी और वो सर उठाई इसकी तरफ देख रही थी। हाजी साहब की दुकान से होकर आ रहा हूँ, बताया उन्होंने। फिर क्या करेंगे आप? खानम अब भी सर उठाए उसकी तरफ देख रही थी। वो खामोश रहा। बताएं ना। सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता खानम बीबी। ज़रूरी नहीं कि हम जो चाहते हैं वैसे ही हो। उसकी नज़रें अब भी झुकी हुई थी। क्या आप भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे? क्या आपकी नज़रों ने झूठ बोला था? मुझसे बोलें, बोलें ना, जवाब दें ना। वो जज्बाती हो रही थी। हाँ, मैं भी मुजरिम हूँ खानम बीबी। मेरी नज़र ने भी जुर्म किया और दिल दगाबाज हुआ। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अब्दुर्रहमान। वो बेख्तियार हुई तो आपके बजाय तुम पर आ गई। अक्ल शऊर के लगाम में हाथ से छोड़ गए। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं मर जाऊंगी। मैंने तुम्हारे अलावा किसी के मुतालिक कभी नहीं सोचा। बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। यह आसान नहीं है खानम बीबी। अपने वालिदैन के फ़ैसले को कबूल कर लो। वो एकदम बेहद परेशान नज़र आने लगा था। क्यों आसान नहीं है? वो इसकी आंखों में देख रही थी। ये बेबाकी इसके मिजाज में तो ना थी, लेकिन शायद वो मोहब्बत जो वो इससे करती थी, इसने इसे जुर्रत बेबाकी अता की थी। मुझे साथ ले चलो। मैं अपनी मर्ज़ी और रज़ा से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। खुदा के लिए इनकार मत करो। जहाँ भी ले चलोगे, जैसे भी रखोगे, रह लूँगी। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। आंखें आंसुओं से भर गईं, फिर जैसे झरने फूट पड़े। जहाँ मर्ज़ी तुम्हें साथ ले चलूँ। उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई, लहजे में तलखी घुल गई। मेरे बारे में क्या और कितना जानती हो खानम बीबी? अपनी इज्जत के साथ मेरी इज्जत भी दाव पर लगाना चाहती हो। लेकिन अब्दुर्रहमान इतना कमज़ोर नहीं। ना इसका नफ्स और ना ही ईमान कमज़ोर है कि जिन लोगों ने उसे इज्जत दी, मोहब्बत दी, इनके बदले उनके सरों में खाक डाल दे, उनका इत्मीनान तोड़ दे। नहीं। वो एकदम ज़मीन पर बैठ गए और इसके पाँव पकड़ लिए। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने इस 1.5 साल में दिन रात, सुबह शाम तुम्हें सोचा है। तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे हैं। फिर कैसे? किसी और के साथ। अब्दुर्रहमान ने बेबसी से इसे देखा। इस समय इसे इस लड़की पर तरस आया। इसे इस मुकाम पर लाने में कहीं ना कहीं वो भी कसूरवार था। बेशक इसने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा था, लेकिन इसकी बोलती आंखों ने कई बार इसे मोहब्बत की, पसंदीदगी के पैगाम दिए थे। मेरे पाँव से हाथ उठा लो खानम बीबी। तुम्हारे इन नामहरम हाथों का लम्स मेरे वजूद में दरारें डालता है, और मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। मुझे इम्तहान में मत डालो और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम नहीं जानती, घर से भाग जाने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती, कोई मकाम नहीं होता, ना इसका ना इसके औलाद का। और बदकिस्मती से अगर औलाद लड़की हो तो कोई इससे शादी नहीं करता। और वो जिसके साथ इसकी मोहब्बत का एतबार करके जाती है, वो सारी ज़िंदगी ना इस पर एतबार करता है, ना इसकी इज्जत करता है। हम किसी से नज़रें नहीं मिला सकेंगे। तुम्हारी बहनों को इनके ससुराल वाले ताने देंगे, और अंजू, लोग इसे भी शक की नज़र से देखेंगे। शायद कभी इसकी शादी ना हो। तुमने ये सब क्यों नहीं सोचा खानम बीबी? उसने कहा था मेरी बात ध्यान से सुनो, तो इसने इसकी बात ध्यान से सुनी थी। इसके पैरों पर इसके ग्रिप ढीली हुई थी, फिर भी वो आज से उसे तकती थी।
क्या तुम्हारे दिल में मेरी कोई चाह नहीं थी? क्या तुमने कभी मुझे अपना बनाने का नहीं सोचा था? क्या तुम्हारी आंखों ने झूठ बोला था? नहीं। ज़ुबान से कुछ न कहने के बावजूद मैं शरीक जुर्म हूँ। इसके पेशानी पर पसीने के कतरे चमके, नदामत का पसीना। मेरी आंख मुजरिम है, दिल दगाबाज हुआ। इसने बारहा मुझे कहा कि ये लड़की अगर शरीक ज़िंदगी हो तो ज़िंदगी इसके साथ खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन इस तरह नहीं खानम, इज़्ज़त की कीमत पर नहीं। इसकी आवाज़ में यकयक जैसे सदियों की थकन उतर आई थी। हमसे गलतियां सरजद हो जाती हैं, लेकिन हमें ख़बर तक नहीं होती कि हम गलती कर रहे हैं। गलती की इब्तदा तब हुई जब हमीद चचा ने मुझे कमरा किराए पर दिया, ये सोचे बगैर कि इनकी बेटियां हैं। एक बेटी जवान है जो खूबसूरत और दिलरुबा सिन्फ़ मुखालिफ का दिल मोह सकती है, जबकि लूला लंगड़ा पर्दा भी पढ़ाई के नाम पर ना रहा। हमारे दीन ने तो इसीलिए महरम नामहरम के मुतालिक बता दिया, हुक्म दिया औरत को नामहरम से पर्दा करने का, लेकिन हम अमल नहीं करते। वो इसकी तरफ नहीं देख रहा था, इसकी नज़रें अपने पाँव पर थीं। पाँव पर रखे इसके हाथ जैसे पाँव को जलाते थे उसके। जानती हो खानम बीबी, मस्बत और मनफी तार जब मिलते हैं तो चिंगारी पैदा होती है। महरम और नामहरम भी मस्बत और मनफी तारों की तरह ही होते हैं। हम दोनों दीन का इल्म रखते हैं, फिर भी हमारी आंखों ने जुर्म किया। मेरी आंख मुजरिम हुई, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे दिल के तार छेड़ने के मुजरिम तुम तो राबिया बसरा ही होना चाहती थी। तुम तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तालिब होती थी। तुमने बताया था कि तुम हर नमाज में दुआ करती हो, अल्लाह तुम्हारे दिल को अपनी और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोड़ दे और उनकी मोहब्बत से भर दे। लेकिन मेरी नामहरम नज़र ने तुम्हें भटका दिया। मैं इसके लिए तुम्हारा कसूरवार हूँ। वो हौले हौले कह रहा था, वो सुन रही थी, लेकिन शायद लफ्ज़ इसके समातों की पकड़ में नहीं आ रहे थे। फिर भी इसने शिद्दत से ख्वाहिश की कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें धंस जाए। क्या वो कसूरवार था? नहीं, सारा कसूर तो इसका था, इसकी बेलगाम ख्वाहिशों का। वो पाताल में गिर गई थी। जज्बा मोहब्बत और काला और फिर जज्बा है। क्या मोहब्बत में कोई इस तरह गिरता है जैसे वो गिर गई थी? वो खुद गर्ज थी, उसकी मोहब्बत खुद गर्ज थी। इसने सिर्फ अपना सोचा था, अम्मा अब्बा अंजू किसी के मुतालिक नहीं। वो किस गड्ढे में गिर गई थी? वो ना राबिया बसरी हुई थी, ना रांझा। वो तो एक मामूली अपने जज्बों के हाथों मगलूब हो जाने वाली बहुत हकीर औरत थी, कम ज़र्फ़। हम इंसान हैं खानम बीबी, हमारे अंदर बशरी कमज़ोरियाँ हैं। कभी कभी ये कमज़ोरियाँ हम पर गालिब आ जाती हैं। आज जो कुछ हुआ इसे भूल जाऊँगा, तुम भी भूल जाना। मेरी नज़रों में तुम आज भी वही बाहया, पाकीज़ा और बाकिरदार हो जो अल्लाह की मोहब्बत में फ़ना हो जाना चाहती थी। अल्लाह की खुशनुदी और वालिदैन की रज़ा पर सर झुकाकर तुम हमेशा खुश रहोगी। हर लड़की तुम्हारी तरह राबिया बसरी होने का नहीं सोचती। तुम बहुत ख़ास हो, खालिस हो, फिसल कर संभल गई हो। अल्लाह का बड़ा करम है तुम पर। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, इसे ज़िंदगी गुजारने का करीना बता रहा था, मोहब्बत और इश्क़ आदाब सिखा रहा था, इसे अल्लाह से मोहब्बत करने के तरीके समझा रहा था। इसका सर झुकता जा रहा था, झुकते झुकते इसकी ठोड़ी गर्दन से जा लगी। जैसे वो थक कर खामोश हो गया। एक नज़र इसके झुके सर पर डाली और चला गया। जाते जाते दरवाजे पर रुक कर एक नज़र इसे देखा। वो यूं ही सहन में बैठी थी, सर झुकाए, हाथ गोद में धरे थे। दरवाज़ा खोल कर चला गया। शैतान ने अपने बाल नोचे और सीना पीटा और बैन करता हुआ चला गया कि वो इसके बंदे को भटकाने में नाकाम हो गया था। वो क्या हो गई थी? अपने मुकाम से, अपने मनसब से गिर गई थी। रहमान को भूल कर अबद की तरफ लपकते वो सब भूल गई थी। अल्लाह से अपनी मोहब्बत, अपनी इबादतें, अपनी तस्बीहात। वो जाने कब तक यूं ही सहन में बैठी रहती कि अंजू ने दरवाज़ा खोला और इसे यूं सहन में बैठे देखकर भाग कर इसकी तरफ आई। क्या हुआ आपा? फिसल गई थी अंजू। अफसोस भरी आंखें उसने अंजू की तरफ उठाई। अंजू ने बस्ता फेंक कर इसे उठाया। कोई हड्डी तो नहीं टूटी? क्या बहुत दर्द हो रहा है? अंजू इसका बाजू पकड़े खड़ी थी। दर्द ही दर्द है अंजू, पूरा वजूद दर्द में ढल गया। वो इससे लिपट कर रोने लगी। आपा ना रोएं, अभी अब्बा आ जाएंगे तो हकीम साहब से दवाई ले आएंगे। वो इसे सहारा देती हुई कमरे तक आई और इसे लेटने का कहकर इसके पास ही बैठकर इसका बाजू दबाने लगी। कहाँ चोट लगी है आपा? कहाँ ज़्यादा दर्द है? मैं वहाँ दबा देती हूँ। पूरा जिस्म ही फोड़े की तरह दुखता है। तुम जाकर यूनिफॉर्म तब्दील करके कुछ खा लो। रात का सालन पड़ा नाश्ते पर। अम्मा ने जो पराठा मेरे लिए बनाया था वो भी पड़ा है, मैंने नहीं खाया। वो भूख की कच्ची थी, इसे पता था। उठकर चली गई तो इसने आंखें मूंद ली। अंदर कोई कोड़े मारता था, शड़ाप शड़ाप, और वो हर ज़र पर तड़प उठती थी।
عشق کی دعوے دار تھی اور عشق کے نام سے ہی خود کو گرا دیا تھا۔ مغرب سے ذرا پہلے رحیمہ اور حمید لوٹ آئے تھے۔ انجو نے اس کے گرنے کا بتایا تو رحیمہ چادر پھینک کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، تیل لے کر اس کے بازو اور ٹانگوں پر مالش کرنے لگی۔ بظاہر تو کوئی چوٹ نہیں لگتی، شاید اندر ہی کہیں لگی ہے، درد کی گولیاں لے آؤ، صبح تک درد ٹھیک ہو جائے گا۔ حمید نہ صرف گولیاں لے آئے بلکہ حکیم صاحب سے درد دور کرنے والا تیل بھی، اور وہ ان محبت کرنے والوں کے سر میں خاک ڈالنے چلی تھی۔ خانو تمہیں تو مر جانا چاہیے۔ گری کیسے؟ رحیمہ پوچھ رہی تھی۔ وہ عبد الرحمن آیا تھا سامان لینے، چلا گیا تو ٹھیک سے دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تھی، پاؤں مڑ گیا۔ آئے ہائے، جاتے ہوئے ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ کچھ کہا تھا؟ جی کہہ رہا تھا اگر وہ پھر کبھی ادھر آنا ہوا تو ملنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے کامیابیاں دے، بہت نیک اور شریف بچہ ہے۔ میں ذرا ہانڈی چڑھا دوں؟ انجو بھی بھوکی ہوگی اور تم بھی، کہہ رہی تھی رات کے بچے سالن سے تھوڑی روٹی کھا لی تھی۔ رحیمہ اٹھ کر باہر چلی گئی، اس کے آنسو بے قرار ہوئے، تکیا بھگونے لگے۔ یہ میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ کتنے دن کتنی راتیں گزر گئیں۔ وہ سارا دن بولائی بولائی پھرتی، جہاں نماز پر بیٹھتی تو دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کے کٹورے آنسوؤں سے بھر جاتے۔ وہ سجدے پر سجدے کیے جاتی، نفل پڑھتی تو پڑھتی چلی جاتی، توبہ کے نفل، شکرانے کے نفل، پھر بھی بے چین ہی رہتی۔ رات کو بستر پر لیٹتی تو ضمیر کے کوڑے اس کی روح پر برستے۔ سکینہ اس کی شادی کی تیاری کے لیے رحیمہ کا ہاتھ بٹانے کی غرض سے کچھ دنوں کے لیے آئی تو حیران ہوئی۔ خانم، مجھ سے تو 5 وقت کی نماز بمشکل پڑھی جاتی ہے اور تو یہ کیا؟ وقت بے وقت جا نماز بچھائے بیٹھی نفل پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور وہ ڈب ڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ کیا بتاتی اسے کہ اس کا آئینہ میلا ہے، اسے صاف کرنا ہے، رگڑ رگڑ کر، مانج مانج کر صاف کرنا ہے، اتنا کہ ساری میل اتر جائے۔ اس نے کہا تھا، خانم بی بی، شوہر کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے اپنا دل کا آئینہ صاف کر لینا، ایسے کہ اس میں کسی کا عکس نہ ہو، کسی نامحرم کی تصویر نہ ہو، بالکل شفاف، اپنے دل پر گزرنے والی ہر واردات کو یہاں ہی دفن کر کے جانا، اور کسی نامحرم کی سوچ سے بھی اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اور اپنے دل کے گدلے آئینے کو چمکاتے چمکاتے وہ ہانپ ہانپ گئی، نڈھال ہو گئی۔ دل کے آئینے پر بننے والا پہلا نقش مٹانا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب انسان خلوص نیت سے کوئی ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ نے اسے بھی ثابت قدم رکھا تھا۔ جب وہ ماں باپ اور گلی کے لوگوں کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہوئی تو اس کا دل صاف تھا، پہاڑوں سے بہہ کر آنے والے پانی کی طرح شفاف اور پاکیزہ، اور اس پر جو نقش بننے والا تھا وہ اس کے محرم کا تھا۔ آپا جی نے ایک بار نہ جانے کس بات پر کہا تھا کہ زندگی میں آپ کو 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایک وہ جو ہیرو کو زیرو کر دیتے ہیں، سونے کو موتی کر دیتے ہیں۔ تو خانم، اپنی دعاؤں میں دعا بھی شامل کر لو کہ تمہارا واسطہ اچھے لوگوں سے پڑ جائے۔ اور جب کبھی دعائیں کرتے اسے آپا جی کی بات یاد آتی تو وہ اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیتی تھی۔ اور وہ عبد الرحمن جو پارس تھا یا کیمیا گر، اس نے نہ صرف پیتل تھی، نہ تانبا، زنگ آلود لوہا تھی، اسے سونا کر دیا تھا۔ ہاں، وہ کیمیا گر ہی تھا۔ سسرال میں میکے میں سب اس کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اسے نیک بی بی اور اللہ والی کہتے تھے۔ اس نے کبھی عبد الرحمن کو سوچ کر خیانت نہیں کی تھی، لیکن جب کوئی اسے سراہتا تو اس کی حیا، نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرتا۔ اور رحیمہ فخر سے بتاتی وہ تو بچپن سے ایسی تھی، پرہیزگار، اللہ سے محبت کرنے والی، تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ نہیں نہیں، میں تو زنگ آلود لوہا تھی اور وہ پارس تھا یا کیمیا گر، وہ مجھے سونا کر گیا۔ اور آنسو اس کے اندر گرتے قطرہ قطرہ کر کے ندامت کے اور تشکر کے۔ یہ کہانی یہیں پر تمام ہوئی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ پاک حافظ۔